بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ پاکستان برائے جماعت نہم، باب نمبر 2، تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ چیپٹر کے شروع میں سب سے پہلے تحریک پاکستان کا پس منظر ہے۔ چونکہ سال جو ہیں تاریخیں ان کی زیادہ لکھی ہوئی ہیں اور یہ ہائی لائٹ کر دی گئی ہیں، تو آپ اس کو لازمی طور پر پڑھیں، اور میں نے سوال بھی لکھے ہوئے ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا، اور جتنے لانگ کوشچن ہیں ان کے نشان لگائے ہوئے ہیں، ہر ایک صفحے میں ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ جو شارٹ کوشچن ہیں اسی طرح ان کو بھی میں نے یہ نمبر ان کا لگایا ہوا ہے۔ پچھلے سال کے لاہور بورڈ کے پیپر میں چیپٹر نمبر 2 یعنی کہ اس چیپٹر میں سے جو شارٹ کوشچن تھے وہ زیادہ آئے ہیں۔ زیادہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلا چیپٹر ہے اس میں ایک لانگ کوشچن ہے، اس کے 8 نمبر ہیں، تو اس نے پہلا اور دوسرا جو چیپٹر ہے اس میں جو نمبروں کی تقسیم شاید برابر کرنے کے لیے جو سیکنڈ چیپٹر ہے اس میں سے شارٹ کوشچنز وہ زیادہ دیے ہوئے ہیں۔ اس طرح ایم سی کیوز بھی میرے خیال ہے وہ بھی زیادہ ہیں۔ جتنے بھی یہ ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں، یہ نام لکھے ہوئے ہیں، جیسے منٹو مارلے اصلاحات ہے، میثاق لکھنؤ ہے، تحریک خلافت ہے، آپ اس پر لازمی نشان لگائیں۔ مشکل بالکل نہیں ہے، اس کو آپ بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ آسان لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر تک جو میں نے سارے سوال لکھے ہوئے ہیں وہ تقریباً 100 سے زیادہ ہیں، وہ بھی دکھاؤں گا، اور یہ جو نمبرنگ کی ہوئی ہے یہ لانگ کوشچن کی ہے، یہ کوشچن نمبر 2 کا جواب ہے۔ اس طرح علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد پہلے چیپٹر میں ہے، پھر دوسرے چیپٹر میں بھی اس نے کسی بھی چیز کو آسان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پہلی دفعہ صحیح طرح سے آرام سے پڑھا جائے، پھر دوبارہ دوسری دفعہ پڑھا جائے، اور جس طرح میں نے یہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے آپ لازمی طور پر مارکر سے ہائی لائٹ کر لیں یا انڈر لائن کر لیں۔ مجھے مطالعہ پاکستان پڑھاتے ہوئے 12-14 سال ہو گئے، اور جو پہلے والی کتاب تھی ظاہری بات ہے اس میں سوال تھے، اب انہوں نے ختم کر دیے، لیکن ان کی امپورٹنس تو ہے، تو اس لیے یہ مطلب اہم ہے اور میں نے نشان لگاتا گیا ہوں۔ پھر اس طرح کابینہ مشن پلان ہے، یہ بھی اہم ہے۔ یوم راست اقدام 2019 کی کتاب جو ہے اس میں عبوری حکومت کے قیام میں جو 5 مسلم لیگی ارکان تھے، یہ شارٹ کوشچن پیچھے مشقی سوالات میں تھا۔ پھر 3 جون 1947 کا منصوبہ، پنجاب کی حد بندی کے لیے پاکستان کی طرف سے جو نمائندے تھے جسٹس محمد منیر اور جسٹس دین محمد۔ پھر اس طرح سے صبح آزادی کیا ہے، قیادت محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان میں کردار کی لانگ کوشچن نمبر 3 ہے۔ میثاق لکھنؤ، ہندو مسلم اتحاد کا سفیر، پھر اس طرح سے 1919 میں حکومت برطانیہ نے رولٹ ایکٹ، رولٹ یہ انگریز کا نام تھا۔ مسلم لیگ نے 1945-46 کے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ مسلم لیگ نے مرکز میں 100% اور صوبائی اسمبلی میں 90% کامیابی کی، اور 1948 میں پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی، اور 1948 میں ایک ہندو انتہا پسند کے ہاتھوں گاندھی کا قتل ہوا۔ پھر صفحہ 32 پہ لانگ کوشچن 4 ہے، اور پاکستان کے ابتدائی مسائل ہیں۔ ریڈ کلف ایوارڈ ہے، یہ انگریز کا نام تھا، اس نے جو ہے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے تھے اور ہندو دوستی کا پورا خیال رکھا اور مسلم اکثریتی علاقے بھارت کے حوالے کر دیے۔ پاکستان کے ابتدائی مسائل والا سوال بورڈ کے پیپر میں کچھ مرتبہ آ چکا ہے، تو یہ ایک اہم سوال ہے، تو اس کے جو مطلب شارٹ کوشچنز ہیں اس کے لیے بھی مطلب تھوڑا نشان میں نے لگائے ہوئے ہیں۔ لانگ کوشچن میں نہیں آتا تو وہ چیپٹر کے اندر سے شارٹ کوشچن دے دیتا ہے، جیسے سنتاس معاہدہ ہے، 3 دریا راوی ستلج اور بیاس بھارت کو دیے گئے اور دوسرے 3 دریا سندھ جہلم اور چناب پاکستان کو مل گئے۔ کوشچن نمبر 4 7ویں پوائنٹ سیاسی مشکلات یہاں تک ختم ہو جاتا ہے، پاکستان میں شامل ہو گیا تک۔ پھر پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے قیادت محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات اور کارنامے ضرور اسے پڑھیں۔ اسٹوڈنٹس پہلے مطالعہ پاکستان کا جو پیپر ہے 2016 تک کافی آسان ہوا کرتا تھا، صرف مشقی سوالات میں سے ہی شارٹ کوشچنز آتے تھے،
2017 کے بعد مکس اپ شارٹ کوشچن دینا شروع ہوئے، اور کچھ جو ہیں مشق میں سے آنا شروع ہوئے اور کچھ چیپٹر کے اندر سے، اور اب دن بہ دن جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے، خاص کر جو 10th کا مطالعہ پاکستان ہے، 9th پہ شاید وہ تھوڑا اپنا ہاتھ نرم رکھتا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کمپٹیشن میں آنا چاہتے ہیں، نمبر زیادہ لینا چاہتے ہیں، تو یہ جو بک ہے اس کا ساتھ نہیں آپ نے چھوڑنا۔ جو ہیلپنگ بک ہے وہ ایک حد تک ہی کام آتی ہے، اور ویسے بھی جو گورنمنٹ کی طرف سے جو کتاب کی جو لکھائی ہے، جو چھپائی ہے، وہ ہر طرح سے اعلیٰ ہے۔ مارکیٹ میں ملنے والے جو خلاصہ جات ہیں یا بڑی بڑی اکیڈمیوں کی طرف سے اگر کتابیں لکھی بھی ہوئیں تو وہ کسی بھی طرح سے اس کتاب کی جو معیار ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر یہ قرارداد مقاصد کا کوشچن نمبر 5 ہے، نشان لازمی لگاتے جائیں۔ جو کوشچن ہے اس کے آگے بھی صفحہ نمبر بھی میں مشقی سوالات نکالوں گا، اس کے آگے صفحہ نمبر لکھ دیے ہوئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں 1 یونٹ کا نام دیا گیا۔ اب یہی سوال اگر پوچھ لیں اور بچے جو ہیں جب وہ پیپر دے کے باہر آتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں جی بڑا مشکل پیپر تھا۔ بہرحال پڑھنے والے بچے جب اسے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ یاد رکھ لیں گے، مطلب یہ سارا یہ جو لکھا ہوا اسے احتیاطاً پڑھ لیں۔ پھر 1956 کے آئین کی اہم خصوصیات، یہ شارٹ کوشچن ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب اس کے آپ 3 یا 4 پوائنٹ یاد کر لیں، مطلب لکھے تو 7 ہوئے۔ پھر 1956 کے آئین کی منسوخی، یہ بھی اہم ہے۔ پھر ریاستوں اور قبائلی علاقوں کا پاکستان سے الحاق، کتنی ریاستیں تھیں، اور کشمیر کا ایشو چونکہ ہے اس کا سوال بھی اہم ہے، یہ 10th میں بھی کشمیر کے بارے میں مطلب سوال لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ ریاستیں ہیں جو پاکستان میں شامل ہونا چاہتی تھیں اور انڈیا نے ان پہ قبضہ کر لیا، یہ بھی آپ اسے یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور قبائلی علاقے جو تھے ان کی مطلب کتنے مربع کلومیٹر پر پھیلے ہوئے تھے، اور صوبہ خیبر پختونخوا میں یہ 2018 میں ضم ہو گئے۔ پھر یہ کوشچن نمبر 6 ہے، جنرل ایوب خان کا مارشل لا 27 اکتوبر 1958، اس کے جو اسباب ہیں مطلب وہ لکھے ہوئے ہیں، اور ان کا جو دور ہے یہ یاد رکھ لیجیے گا، 1958 سے 1969 ہے، بڑا اہم ہے، یہ آتا ہے تو پیپر میں۔ اور مطلب پاکستان جو ہے یہ بحرانوں کا شکار ہے، پاکستان بننے کے بعد بھی یہ سارا کا سارا لکھا ہوا ہے، کیونکہ آج کل بھی یہی صورتحال ہے تو اس وجہ سے یہ سوال بڑا اہم ہو جاتا ہے۔ اور یہ یہاں تک ماشاء اللہ کا نفاذ ہو گیا، مطلب یہاں تک ہے، پیج نمبر 43۔ پھر کوشچن نمبر 7 یہاں سے بنیادی جمہوریتوں کا نظام 1959، دیکھیں لانگ کوشچن ہے، یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اور یہ پھر جتنے بھی ضلع کونسل وغیرہ ہیں، پھر ڈویژن کونسل ہے، پھر نظام کی افادیت ہے، اور یہ صدر پاکستان کی حیثیت سے اٹھایا تک، یہاں تک ہے یہ کوشچن نمبر 7۔ پھر مسلم آئلی قوانین ہے، یہ پیپر میں کئی مرتبہ آ چکا ہے، 1961 میں مطلب ان کا نفاذ ہوا تھا۔ تو یہ پھر اس کے بعد لانگ کوشچن ہے 1962 کے آئین کی جو خصوصیات ہیں، ہے تو یہ چھوٹا سوال لیکن آپ نے لازمی یاد کر لینا۔ 1962 کا آئین بھی اہم ہے، اور یہ مطلب اس کی جو ناکامی ہے، مطلب یہ 1962 کے آئین کو جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے 25 مارچ 1969 کو ختم کر دیا تھا۔ پھر یہ صدارتی انتخابات 1965 کے تھے، 65 کے انتخابات میں بی ڈی ممبران تھے، بنیادی جمہوریتوں کا ارکان تھے، بی بنیادی، ڈی یعنی کہ جو مطلب بنیادی جمہوریت کے یہ ارکان تھے، انتخاب تھا ان کا، سیاست پر جو ہے اس کے اثرات پڑے، اور پھر پاکستان اور بھارت جنگ 1965 شروع ہوئی، اور 6 ستمبر صبح 3 بجے بھارت نے غیر اعلانیہ جنگ کا آغاز کیا، لاہور سیکٹر، رن آف کچھ، سیالکوٹ، چونڈا اور کشمیر کے محاذوں پر جو ہے اس نے اپنی فوج جو ہے وہ لگا دی۔ اس موقع پر صدر ایوب خان نے جو خطاب کیا تھا وہ بھی لازمی یاد کر لیں۔ لاہور کے واغہ بارڈر پر میجر راجہ عزیز بٹی نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کو نشان حیدر سے نوازا گیا۔ پھر اسکواڈرن لیڈر ایم ایم عالم کا جو کارنامہ ہے وہ تاریخ میں ہمیشہ رقم ہو گیا کہ 1 منٹ میں بھارتی فضائیہ کے 5 جہاز فضا میں تباہ کیے۔ لاہور، سرگودا اور سیالکوٹ کو ہلال استقبال سے نوازا کیا،
اور مطلب عوام کے جذبہ اور دعا کی بدولت فتح پاکستان کی مقدر بنی۔ محمد ایوب خان کے دور میں معاشی ترقی بھی اچھی ہوئی اور اس کی اوسط سالانہ شرح 7% کے قریب تھی۔ ایوب خان کے دور میں صنعتی برآمدات میں اضافہ ہوا، بیرونی سرمایہ کار آئے، 1959 میں انویسٹمنٹ پروموشن بیورو کا قیام عمل میں آیا گیا اور 1961 میں پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک کا قیام عمل میں آیا۔ پھر صفحہ 50 پہ 25 مارچ 1969 کو جب حالات زیادہ خراب ہوئے تو جنرل ایوب خان نے استعفیٰ دے دیا۔ پھر یحییٰ خان کا دور حکومت ہے 1969 سے 71 اور اس میں جو ہے وہ صورتحال دن بہ دن اس طرح سے خراب ہوئی اور معاہدہ تاشکند جو تھا جو 1965 کی جنگ کے بعد جو ہے ہوا تو اس کو قبول نہیں کیا تھا۔ تو جنرل یحییٰ خان نے 25 مارچ 1969 کو ملک میں مارشل لگا کر حکومت سنبھال لی۔ پھر ان کے دور میں جنرل یحییٰ خان کے دور میں لیگل فریم ورک آرڈر تھا، اس کی تشکیل تھی، یعنی کہ یہ لانگ کوشچن ہے، کوشچن نمبر 9 ہے یہ، تو اس میں یہ سارے جتنے پوائنٹس لکھیں یہ آپ نے لازمی یاد کر لینے ہیں۔ پھر 1970 کے عام انتخابات ہوئے، پیپلز پارٹی نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا جو کہ عوام میں بہت مقبول ہوا۔ انتخابات ہوئے، عوامی لیگ جو تھی اس کی زیادہ نشستیں تھیں، 167 تھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی 81 تھیں، اور یہی جو چیز تھی وہ آگے جا کے پاکستان کی جو علیحدگی ہے، مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کے قیام کی وجہ بنی۔ اور اس کے پیچھے جو تھی وہ انڈیا کی پوری مشینری تھی، مکتی بانی نامی تنظیم تھی، اور ملاقات بھی ہوئی لیکن حالات زیادہ خراب ہو گئے ہوئے تھے۔ اور اس طرح 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا اور بنگلہ دیش کے نام سے علیحدہ ملک بن گیا۔ تو اسی ڈیٹ کو 16 دسمبر 2014 کو ثانیہ آرمی پبلک اسکول مطلب پیش آیا تھا، دہشت گردی کا بہت بڑا واقعہ تھا۔ تو جس طرح یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا، پاکستان 2 لخت ہو گیا، تو اسی طرح سے یہ بھی اسی ڈیٹ کو تقریباً 16 دسمبر 2014 کو حقوق پذیر ہوا۔ پھر لانگ کوشچن نمبر 10 ہے، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب ہیں، یہ سارا بڑا اہم ہے، یہ پیپر میں کئی مرتبہ آیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پوائنٹس ان کے یاد کر لینے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی جو آگے تفصیل ہے وہ یاد کریں۔ تو یہ سوال بھی اہم ہے۔ یہاں 1970 کے عام انتخابات، مطلب جہاں تک اس کا نشانہ سوچنا شروع کر دیا تک، آگے کسی نے تھوڑا سا لکھنا ہے وہ اس کی مرضی ہے۔ مشقی سوالات بڑے اہم ہوتے ہیں، اس پر جانے سے پہلے یہ جو سوال میں نے لکھے ہیں ابھی، جیسا کہ ساری جو کتاب ہے اس میں جتنے نشان لگے ہوئے تھے وہ یہی ہیں، تو آپ دیکھیں مطلب میں سے ایک دفعہ سارے پڑھ دیتا ہوں تاکہ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو پھر آپ کتاب جو ہے اس میں سے دیکھ کے اس کو یاد کریں۔ کس مغل حکمران کی وفات کے بعد مسلم حکومت کا زوال شروع ہوا؟ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد برصغیر میں کس نے پرزور تحریک کا آغاز کیا؟ برصغیر میں انگریزوں کی تجارتی کمپنی کا نام لکھیں۔ بنگال کے کون سے نواب نے کب انگریزوں کا راستہ روکنا چاہا؟ نواب سراج الدولہ کون سی جنگ میں شہید ہوئے؟ ٹیپو سلطان نے کب شہادت پائی؟ تحریک مجاہدین کے امیر کون تھے؟ فرائضی تحریک کہاں شروع ہوئی اور اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کی سیاسی احیاء کی آخری کوشش کب ہوئی؟ جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد مسلم حکومت کی رہنمائی کا بیڑا کس نے اٹھایا؟ سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے؟ تحریک علی گڑھ کا بنیادی مقصد تحریر کریں۔ یہ شارٹ کوشچن مشق میں دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میں نے اس کو ریڈ میں لکھ دیا ہے۔ سر سید احمد خان نے مراد آباد میں اسکول کب قائم کیا؟ سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد کب رکھی؟ علی گڑھ میں اسکول کب قائم ہوا اور کالج اور یونیورسٹی کب بنا؟ برصغیر کا سیاسی مسیحا کون تھا؟ انڈین نیشنل کانگریس کب قائم ہوئی؟ تقسیم بنگال کب ہوئی؟ 1905 میں ہندوستان کا وائسرائے کون تھا؟ ہندوؤں کا تقسیم بنگال پر رد عمل تحریر کریں۔ اہم سوال ہے یہ۔ تقسیم بنگال کی تنسیق کا سال لکھیں، یہ بھی اہم ہے۔ شملہ وفد کب وائسرائے ہند سے ملا؟ مسلم لیگ کے قیام کے پس منظر کیا محرکات تھے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی پیچھے مشق میں سوال ہے۔ اور مقاصد اگر آ جاتے ہیں تو وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے، محرکات اور پوائنٹ ہیں، مقاصد اور ہیں۔ مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد تحریر کریں۔ منٹو مارلے اصلاحات کیا تھیں؟ منٹو مارلے یہ انگریز کا نام تھا، تو یہ اصلاحات لے کے آیا تھا۔ میثاق لکھنؤ کس سال ہوا؟ میثاق لکھنؤ کی بدولت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کیا قرار دیا گیا؟ تحریک خلافت کا آغاز کس سال ہوا؟ تحریک خلافت کے مقاصد کیا تھے؟ تحریک خلافت والا بھی اہم سوال ہے۔
طریقے عدم تعاون کب ہوئی اور اس کے مقاصد لکھیں، یہ بھی اہم ہے، اسی کا حصہ ہے۔ طریقے ہجرت کا سبب کیا تھا، یہ بھی اسی کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے سوال۔ تحریک ہجرت کون سے سال میں ہوئی، نہرو رپورٹ کا کیا نتیجہ نکلا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 14 نکات کب پیش کیے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبہ الہ آباد میں کیا فرمایا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ کی باغ دوڑ کب سنبھالی، 1937 کے انتخابات کے بعد ہندوؤں کا مسلمانوں سے رویہ کیسا تھا، محمد علی جناح کو قائد اعظم کے لقب سے کب نوازا گیا، مسلم لیگ کی طرف سے یوم نجات کی اپیل کب کی گئی، مسلم لیگ کے 27ویں سالانہ اجلاس میں کون سی قرارداد پیش کی گئی، قرارداد لاہور کس سال میں ہوئی اور کس نے پیش کی، قرارداد لاہور کا متن لکھیں، یہ بھی بہت اہم ہے، پچھلے سالوں میں مشق میں سوال لکھا ہوا تھا پہلی والی کتاب میں۔ پھر قرارداد لاہور کے بعد ہندوؤں کا رد عمل لکھیں، یہ بھی اہم ہے، کرفٹ مشن کب اور کس کی قیادت میں ہندوستان آیا، کابینہ مشن پلان کے نمایاں پہلو لکھیں، یوم راس اقدام کب منایا گیا، عبوری حکومت میں شمولیت کے لیے تجویز 5 مسلم لیگی ارکان کے نام لکھیں، یہ بھی سوال اہم ہے، پچھلی جو کتاب تھی اس میں یہ شارٹ کوسچن میں لکھا ہوا تھا۔ 3 جون 1947 کا منصوبہ کیا تھا، قانون آزادی ہند کب منظور ہوا، پنجاب کی حد بندی کمیشن میں شامل 2 مسلمانوں کے نام لکھیں، یہ اہم سوال ہے، یہ والا ہائی لائٹ کرنا رہ گیا۔ صبح آزادی کیا تھی، پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کون تھے، منٹو مارلے اصلاحات کا نفاذ کب ہوا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسلم لیگ میں کب شامل ہوئے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کانگریس کب چھوڑ دی، 3 گول میز کانفرنسیں کہاں اور کون سے سالوں میں ہوئیں، 1945 اور 1946 کے انتخابات کا نتیجہ کیا تھا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بیماری نے کب شدت اختیار کر لی اور آپ نے کب وفات پائی، پہلی عرب اسرائیل جنگ کب ہوئی، گاندھی کا قتل کب اور کیسے ہوا، ریڈ کلف ایوارڈ کا اہم ترین فیصلہ کیا تھا، یہ بھی مشق میں دیا گیا شارٹ کوسچن ہے۔ آپ کو ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں کہ جو بورڈ ہے اس میں 2 یہ سوال مشق میں سے آئیں گے جو مشق میں لکھے ہوئے ہیں آخر میں، اور باقی جو 3 ہیں یہ جو میں نے ریڈ میں نے لکھے ہوئے ہیں نا، انشاءاللہ تعالی امید تو بڑی ہے کہ اس میں سے آ جائیں۔ وائسرائے ہند نے پنجاب اور بنگال میں حد بندی کمیشن کب مقرر کیے، حد بندی کمیشن کا چیئرمین کون تھا، ریڈ کلف ایوارڈ میں مسلم اکثریتی علاقے بھارت کے حوالے کیوں کیے گئے، قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کی آباد کاری میں درپیش مشکلات تحریر کریں، قیام پاکستان کے بعد مسلمانوں کو جو مشکلات پیش آئیں ان میں سے صرف 3 کے نام لکھیں۔ تقسیم ہند کے وقت متحدہ ہندوستان میں کپڑے کے کتنے کارخانے تھے اور پاکستان کے حصے میں کتنے آئے، تقسیم ہند کے وقت بینکوں کی کل شاخیں کتنی تھیں اور پاکستان کے حصہ میں کتنی آئیں، سندھ طاس منصوبہ کب ہوا اور کون سے 3 دریا بھارت اور 3 دریا پاکستان کے حصے میں آئے، اہم ہے یہ سوال۔ قیام پاکستان کے وقت کون سی آزاد شاہی ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا، بھارت نے جوناگڑھ پر کب قبضہ کیا، بھارت نے حیدرآباد دکن پر کب قبضہ کیا، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کون تھے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے گورنر جنرل کی حیثیت سے کتنا عرصہ کام کیا، قائد اعظم نے آزادی کے بعد پیدا ہونے والی مشکلات کو کیسے سلجھایا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی تعلیمی کانفرنس کب منعقد کروائی، 1949 میں اسمبلی سے قرارداد مقاصد کس نے منظور کروائی، لیاقت علی خان نے امریکہ کا سب سے پہلا دورہ کب کیا، لیاقت علی خان کو کب اور کس جگہ شہید کیا گیا، قوم نے لیاقت علی خان کی عظیم خدمات پر انہیں کون سا خطاب دیا، لیاقت علی خان کہاں دفن ہوئے، قرارداد مقاصد کے حوالے سے حاکمیت اعلیٰ کس کے پاس ہے، قرارداد مقاصد کب منظور کی گئی، گورنر جنرل غلام محمد نے آئین ساز اسمبلی کب توڑ دی، 1956 کے آئین کی 3 خصوصیات بیان کریں، 1956 کا آئین کتنا عرصہ نافذ رہا، 1956 کا آئین کس نے منسوخ کیا، مسئلہ کشمیر کے بارے میں مختصراً تحریر کریں، قبائلی علاقہ جات کتنے مربع کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں، پارلیمانی نظام کب تک پاکستان میں نافذ رہا، بنیادی جمہوریتوں کے نظام 1959 کا تعارف لکھیں، بنیادی جمہوریتوں کے نظام کا حکم نامہ کب جاری کیا گیا، صدر پاکستان کے حیثیت سے جنرل ایوب خان نے کب حلف اٹھایا، مسلم آئلی قوانین کی 3 قوانین تحریر کریں، 1962 کا آئین کس شکل میں تھا اور اس کی کتنی دفعات تھیں، اردو اور بنگالی کو کب پاکستان کی قومی زبانیں قرار دیا گیا، 1962 کا آئین کتنا عرصہ نافذ رہا، جنرل یحییٰ خان نے کب حکومت سنبھالی، بھارت نے پاکستان پر کب حملہ کیا، صدر ایوب خان نے 1965 کے بھارتی حملہ کے وقت اپنی کتاب میں کیا فرمایا، بیک وقت 5 طیارے تباہ کرنے والی شخصیت کا نام لکھیں، پاکستان میں یوم دفاع کب منایا جاتا ہے،
دوسرے 5 سالہ منصوبے کے مقاصد اور اہداف کو پورا کرنے کے لیے کتنے ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا؟ جنرل ایوب خان نے استعفیٰ کب دیا؟ معاہدہ تاشکند کو پاکستانی عوام نے قبول کیوں نہ کیا؟ لیگل فریم ورک کا آرڈر کب پیش کیا گیا؟ مشرقی پاکستان کی خانہ جنگی میں کس ملک کا ہاتھ تھا اور یہ ملک کون سی تنظیم کی پشت پناہی کر رہا تھا؟ 1970 کے انتخابات میں کون سی پارٹی کو مشرقی پاکستان میں کامیابی ملی؟ 1970 کے عام انتخابات میں صورتحال کی خرابی کی 2 وجوہات لکھیں۔ ثانیہ آرمی پبلک اسکول کا واقعہ کب اور کہاں پیش آیا؟ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے کوئی سے 3 اسباب تحریر کریں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے پہلے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ کب سنبھالا؟ امتحانی نقطہ نگاہ سے جو مشقی سوالات ہیں اور خاص کر یہ MCQs ہیں، یہ مطلب بڑے ہی اہم ہیں۔ اب جس طرح میں نے یہ پہلے جو سوال پڑھے ہیں جو آپ کو زیادہ اہم لگیں گے، میں انشاءاللہ پھر دوبارہ سے پڑھتا ہوں، اس پر آپ نشان لگا لیں۔ اس طرح کام تو خود کرنا پڑے گا، لکھیں لازمی، کتاب پر نشان لازمی لگائیں۔ اورنگزیب عالمگیر نے وفات پائی 1707 عیسوی میں۔ 1906 میں قائم کی گئی مسلم لیگ، پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے ساتھ دیا جرمنی کا۔ علماء نے برصغیر کو قرار دیا دارالحرب۔ نہرو رپورٹ پیش کی گئی 1928 میں۔ کرس مشن ہندوستان آیا 1942 میں۔ قائد اعظم نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے فوری طور پر دارالحکومت بنایا کراچی کو۔ جنرل ایوب خان نے ملک میں مارشل لا لگایا 27 اکتوبر 1958، 27 اکتوبر 1958 کو۔ 1970 کے انتخابات میں مغربی پاکستان سے پاکستان پیپل پارٹی نے قومی اسمبلی کی نشستیں حاصل کی 81۔ بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آیا 1971، 1971 میں۔ خالی جگہ پر کریں۔ 1757 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کا راستہ روکنا چاہا۔ سر سید احمد خان کی ایک اہم سیاسی خدمت رسالہ اسباب بغاوت ہند کا جاری کرنا تھا۔ 1 اکتوبر 1906 کو مسلمانوں کا ایک سیاسی وفد سر آغا خان کی قیادت میں وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا۔ فوج کے سربراہ جنرل یحییٰ خان نے 25 مارچ 1969 کو ملک میں مارشل لا لگا کر حکومت سنبھال لی۔ جنرل ایوب خان نے سماجی نظام کی بہتری کے لیے 1961 میں مسلم آئلی قوانین، یعنی کہ قوانین ہے، یہ پورا کر کے لکھیے گا، قوانین کا نفاذ کیا۔ کالم الف اور کالم بے کو ملائیں۔ جنرل ایوب خان کے زوال کا ایک اہم سبب بنا بنیادی جمہوریتوں کا نظام۔ قرارداد مقاصد پیش کی گئی 12 مارچ 1949 میں۔ حکومت برطانیہ نے رولٹ ایکٹ منظور کیا 1919 میں۔ 15 اگست 1947 کو قائد اعظم نے حلف اٹھایا پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے۔ گورنر جنرل غلام محمد نے وفاقی اسمبلی توڑ دی 24 اکتوبر 1954 کو۔ پھر یہ مختصر جوابات دیں۔ آپ نے تحریک علی گڑھ کا بنیادی مقصد تحریر کریں، یہ پیج نمبر 19۔ مسلم لیگ کے قیام کے پس منظر میں کیا محرکات شامل تھے، پیج نمبر 21۔ تحریک ہجرت کا سبب کیا تھا، پیج نمبر 23۔ ریڈ کلف ایوارڈ کا اہم ترین فیصلہ کیا تھا، پیج نمبر 32۔ یہ بہت اہم ہے اپنی کتاب پر صفحہ نمبر لکھنا، چونکہ جب میں پڑھاتا ہوں اور دوبارہ بچوں کو پڑھانے لگتا ہوں تو جو بچے جنہوں نے نئی صفحہ نمبر لکھے ہوتے ان کو پتہ نہیں، حالانکہ انہوں نے اندر نشان لگائے ہوتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں سر یہ نشان لگوایا تھا۔ تو یہ بڑا اہم ہے، آپ اس کو لازمی طور پر یہ پیجز جو ہیں پیجز نمبر لکھیں۔ قیام پاکستان کے بعد مسلمانوں کو جو مشکلات پیش آئیں ان میں سے صرف 3 کے نام لکھیں۔ قرارداد مقاصد کے حوالے سے حاکمیت اعلیٰ کس کے پاس ہے، پیج نمبر 37۔ 1956 کے آئین کی 3 خصوصیات بیان کریں، پیج نمبر 39۔ بنیادی جمہوریتوں کے نظام 1959 کا تعارف لکھیں، پیج نمبر 43۔ پھر یہ لانگ کوشچن ہے، یہ بڑا اہم ہے، 8 نمبر کا سوال آتا ہے یہ۔ تو تحریک علی گڑھ پر سیاسی، سماجی اور تعلیمی پہلوؤں پر روشنی ڈالیں، صفحہ نمبر 19 اور 20 پر اس کا جواب ہے۔ قائد اعظم کے 14 نکات لکھیں، صفحہ نمبر 23 اور 24 پر اس کا جواب ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان میں کردار کو بیان کریں، پیج نمبر 29 سے لے کر 31 تک اس کا جواب ہے۔ قیام پاکستان کے بعد پیش آنے والی ابتدائی مشکلات کا جائزہ لیں، پیج نمبر 32 سے لے کر 34 پر اس کا جواب ہے۔ قرارداد مقاصد کے اہم نکات کو تفصیل سے بیان کریں، پیج نمبر 37 اور 38 پر اس کا جواب ہے۔
جنرل ایوب خان کے مارشل لا کے اسباب کیا تھے وضاحت کریں، پیج نمبر 42 اور 43 پر اس کا جواب ہے۔ بنیادی جمہوریتوں کے نظام کے خد و خال بیان کریں، پیج نمبر 43 اور 44 پر اس کا جواب ہے۔ 1962 کے آئین کی نمایاں خصوصیات لکھیں، پیج نمبر 44 اور 45 پر اس کا جواب ہے۔ لیگل فریم ورک آرڈر 1970 کا جائزہ پیش کریں، پیج نمبر 51 پر اس کا جواب ہے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کے قیام کے اسباب اور اثرات کا جائزہ لیں، پیج نمبر 54 پر اس کا جواب ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو مطلب ساری جو چیپٹر ہے اس کے جو یہ جتنے بھی سوال ہیں اس کے نشان مطلب لگائیں، یا تو آپ ویڈیو جو ہے یہ بیک پہ لے جائیں اور جہاں جہاں وہ گزرے گی تو وہ نشان مطلب لگا ہوا ہے، کوشچن نمبر 1 2 3 4 مطلب وہ اس کے آگے لکھا بھی ہوا ہے لانگ کوشچن، تو لازمی طور پر یہاں پہ صفحہ نمبر لکھیں اور اس صفحہ پر جا کے جہاں پہ اس کا جواب ہے وہ بھی لازمی طور پر لگائیں۔ تو جو اس کے اہم ترین سوال ہیں، تحریک علی گڑھ والا سوال بڑا اہم ہے، قیادت کے 14 نکات والا سوال بڑا اہم ہے، قیام پاکستان کے بعد پیش آنے والی ابتدائی مشکلات کا جائزہ لیں، قرارداد مقاصد کے اہم نکات بہت اہم سوال ہے، 1962 کے آئین کی نمایاں خصوصیات، پھر مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کے قیام کے اسباب، یعنی کہ یہ جو سوال ہیں یہ پیپر میں آئے ہوئے ہیں۔ جتنے بھی میں نے سوالات لکھے ہوئے ہیں ان کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، میں دوبارہ سے ہر ایک پیج پر مطلب ایک ایک جو چیز ہے اس کے جو کرسر ہے اس کو ساتھ ساتھ میں پوائنٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بڑا اہم ہے، آپ نے لازمی طور پر اس کو اپنی کتاب پر ہائی لائٹ کرتے جانا ہے۔ جو پھر یہ جو لانگ کوشچن ہے اس کا یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، شارٹ کوشچن یہ 1 کوشچن یہ مطلب 3 پوائنٹس ہیں، یہ مطلب یہ سارا کا سارا جو میں نے خود سے لکھے ہوئے ہیں اس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے۔ اسٹوڈنٹس کوئی بھی چیز جب ہم بار بار پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں آسان لگنا شروع ہو جاتی ہے، پہلی دفعہ کوئی بھی پڑھے گا تو اسے تھوڑی سی چونکہ نامانوسیت ہوتی ہے، اس کے دماغ میں نہیں بیٹھا ہوتا تو اس کو تھوڑا مشکل لگتا ہے، لیکن یہ کافی آسان ہے، اس کو جب آپ بار بار پڑھیں گے تو یہ آسان لگنا شروع ہو جائے گا، تو مشکل کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جو میں نے خود سے سوال لکھے ہوئے ہیں اس میں تقسیم بنگال، اس میں لارڈ کرزن جو ہے اس نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا اور ہندوؤں نے انکار کر دیا، انہوں نے عدم تعاون کی تحریک چلائی، اور 1911 میں جو انگریز حکومت ہے اس نے بنگال کی جو تقسیم تھی منسوخ کر دی، مسلمانوں کو سخت صدمہ پہنچا، ٹھیک ہے، تقسیم بنگال 1905 میں ہوئی تھی، یاد رکھ لینا آپ نے۔ پھر شملہ وفد 1906 میں مطلب سر آغا خان کی قیادت میں ملا تھا، اور 1909 میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات کا حق دے دیا گیا، پہلے مسلمانوں کو کوئی حقوق حاصل نہیں تھے۔ پھر مسلم لیگ کے جو قیام ہے یہ کوشچن نمبر 2 شارٹ میں، ٹھیک ہے، مطلب اس کے محرکات والا، ٹھیک ہے، اگر مقاصد آتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ نیچے 3 ہیں، یہ کہ آپ نے یہ والے یاد کر لیں۔ پھر منٹو مارلے جو اصلاحات تھیں 1909 میں، تو یہ آپ نے لازمی کرنی ہے، یہ نیچے میں نے اپنی ویب سائٹ کا نام لکھا ہے، تو اس میں انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ یہ سارے سوال جو ہیں یا جتنے بھی پیجز ہیں سارے وہ میں اپلوڈ کر دوں، ٹھیک ہے، قرآن کے ساتھ ZD لگانا ہے بس۔ پھر منٹو مارلے اصلاحات ہو گئیں، پھر میثاق لکھنؤ 1916 میں، یہ بڑا اہم ہے، ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو قرار دیا گیا۔ تحریک خلافت بڑا اہم ہے، یہ سابقہ سالوں میں آ چکا ہے سوال کئی مرتبہ۔ پھر اس کے جو مطلب یہاں پہ جو برصغیر کے مسلمانوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا تھا، اس کی مطلب یہ مقاصد تھے یہ 3۔ پھر تحریک عدم تعاون، یہ آپ نے لازمی یاد کر لینا ہے، اس کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں مطلب اس میں 5 یاد کر لیں، 4 یاد کر لیں، ٹھیک ہے، یہ لازمی یاد کر لیں۔ پھر تحریک ہجرت تھی 1920 میں ہوئی، اور برصغیر کے علماء نے فتویٰ جاری کیا کہ برصغیر دارالحرب ہے۔ پھر نہرو رپورٹ 1928 میں مطلب ہوئی تھی، تو مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ لکھنؤ پر پانی پھیر دیا اور ان تمام تحفظات کو ماننے سے انکار کر دیا جو مسلمان اپنی ترقی اور بقا کے لیے لازمی سمجھتے تھے، تو نہرو رپورٹ کی وجہ سے دونوں قوموں کے مابین تعلقات خراب ہو گئے۔ پھر قائد اعظم کے 14 نکات 1929 میں پیش کیے گئے تھے، یہ لانگ کوشچن ہے، یہ بڑا اہم ہے، یہ بھی آپ نے لازمی یاد کر لینا ہے، یہ پیپر میں آنے والا سوال ہے،
بعد دفعہ 3 سال تک پچھلے سالوں میں مطلب پیپر میں یہ سوال نہیں آیا، تو پھر چوتھے سال میں آ گیا یا 5ویں سال میں آ گیا، تو ہر سوال بعض دفعہ اہم ہوتا ہے۔ پھر علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد پہلے چیپٹر میں ہے، پھر دوبارہ یہ دوسرے چیپٹر میں بھی ہے۔ یہ میری خواہش ہے کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان یہاں سے لے کر مسلمانوں کا مقدر نظر آتا ہے۔ پھر یہ گول میز کانفرنس کے سال ہیں، یہ پڑھ لیں آپ، یاد کر لیں۔ پھر مطلب یوم نجات جو ہے، ڈے آف ڈیلیورنس جو ہے، اس کا سال یاد کر لیں، 22 دسمبر 1939 ہے۔ قرارداد لاہور 1940 بڑا اہم ہے، 27واں سالانہ اجلاس تھا اور شیر بنگال مولوی اے کے فضل الحق نے پیش کی۔ اس قرارداد کا متن یہ بڑا اہم ہے، یہ پچھلے سالوں میں جو کتاب تھی، اس سے پہلے والی کتاب، اس میں باقاعدہ مشق میں یہ شارٹ کوشچن تھا۔ قرارداد لاہور پھر یہاں تک ہے، اور برطانوی پریس نے اس قرارداد کو جناح کا پاکستان قرار دیا تھا۔ کرسپ مشن، یہ پچھلے سالوں کی جو کتاب تھی، اس میں یہ علیحدہ سے شارٹ کوشچن میں سوال تھا اور بڑا اہم تھا، کئی مرتبہ پیپر میں آ چکا ہے یہ۔ اس طرح یہ بلاک میں لکھا ہوا شملہ کون سی جگہ ہے۔ پھر کابینہ مشن پلان بھی پچھلے سالوں میں کئی مرتبہ یہ سوال آ چکا ہے۔ یوم راس اقدام، مطلب یہ آپ نے لازمی، عبوری حکومت میں شامل مسلم لیگی ارکان کے جو نام ہیں، یہ پچھلے سالوں میں کئی مرتبہ یہ والا سوال آ چکا ہے۔ تو سوال اہم ہی ہوتا ہے، چونکہ جو بورڈ میں جو پیپر سیٹر ہوتا ہے تو وہ کئی سالوں سے وہی ہوتا ہے، اس کو وہ کتاب کے اندر سے جب اس نے سوال دینے ہیں تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا سوال اہم ہے۔ تو قانونی آزادی ہند کب منظور ہوا؟ 18 جولائی 1947 کو منظور ہوا۔ پھر پنجاب کی حد بندی کے لیے جو نمائندے تھے پاکستان کی طرف سے، جسٹس محمد منیر اور جسٹس دین محمد، پیپر میں کئی مرتبہ سوال آ چکا ہے۔ پھر یہ جو مطلب یہ بھی لازمی پڑھ لیں کہ گرداسپور کے راز سے بھارت نے کشمیر پر قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ پھر صبح آزادی کیا تھی، ٹھیک ہے، مطلب یہی اگر سوال آ جائے تو بچوں کو پتہ نہیں چلنا، ٹھیک ہے، لیکن پڑھا ہوگا تو فوراً لکھ دیں گے۔ 14 اگست 1947، 27 رمضان المبارک، پورا لکھنا ہے آپ نے۔ پھر کوشچن نمبر 3 جو لانگ کوشچن ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ اس کی جو جتنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یہ پیپر میں کسی طرح سے بھی چھوٹی شارٹ کوشچن میں بھی آ سکتی ہیں، MCQs میں بھی آ سکتی ہیں، جن کی یہ سوال ایک قسم کا خلاصہ ٹائپ ہے، ٹھیک ہے۔ پیچھے اب یہ جیسے مزاق لکھنؤ ہے، مطلب پہلے بھی لکھا ہوا تھا، دوبارہ پھر لکھا ہوا ہے، تو یہ سوال لانگ کوشچن کے حوالے سے بھی اور شارٹ کوشچن کے حوالے سے بھی یوں اہم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا مطلب آپ نے لازمی طور پر مطلب اسے پڑھنا ہے، دوبارہ ذکر آ رہا ہے نا اس کا۔ تو اس طرح یہ بلاکس جتنے ہیں یہ آپ نے لازمی پڑھنے ہیں، کرنے ہیں، اور یہاں تک اس کا لانگ کوشچن نمبر 3 ختم ہو جاتا ہے۔ پھر مطلب یہ بھی لازمی نشان لگا لیں آپ۔ پاکستان کے ابتدائی مسائل بورڈ میں کئی مرتبہ آ چکا ہے۔ شارٹ کوشچن میں ریڈ کلف ایوارڈ جو ہے یہ کافی مرتبہ آ چکا ہے، اس نے ناانصافی سے کام لیا تھا، یہ کوشچن نمبر غالباً 4 ہے میرا خیال ہے۔ تو اسی طرح سے یہ مہاجرین کی آباد کاری، یہ کوشچن نمبر 5 ہے، ٹھیک ہے، کہ مطلب یہ آپ نے لازمی طور پہ یاد کر لینے ہیں یہ سوال۔ انتظامی مشکلات ہیں، یہ ساری لکھی ہوئی ہیں، یہ مطلب معاشی مشکلات کیا تھیں۔ پاکستان کے حصے میں نہ تو کپڑے کے کارخانے زیادہ تھے، نہ ہی بینک زیادہ تھے۔ پھر اس کے بعد یہ جو زرعی مشکلات ہیں، مطلب جو دریا تھے ان کا پانی روکنا شروع کر دیا تھا، اور اس کو جو ہے سندھ طاس معاہدہ جو ہے ورلڈ بینک کے تعاون سے ہوا تھا۔ تو پھر سیاسی مشکلات، یعنی کہ یہاں تک اس میں شامل ہو گیا تک کوشچن نمبر 4 کا جواب ہے۔ پھر پہلے گورنر جنرل کے حصے سے قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمات اور کارنامے لازمی طور پہ پڑھ لیں۔ اصل میں بیچ میں سے اس لیے یہ دیتا ہے جتنے بھی سوال کے بچے کتاب کو پڑھیں، خلاصہ پڑھنے کا مطالعہ میں نقصان ہی ہوگا۔ جتنے بھی ملتے ہیں، انہوں نے سوال بعض دفعہ بڑے زیادہ لکھ دیے ہوتے ہیں کہ صفحے زیادہ ہوں، اور ان کی جو کتاب کے صفحے جب زیادہ چھپے ہوں گے تو ان کی قیمت زیادہ ہوگی۔ لیکن جو بورڈ کی طرف سے یہ جو کتاب ہوتی ہے، نمبر لینے والے طالب علم کے لیے اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ مجھے اتنے سال ہو گیا پڑھاتے ہوئے، اللہ کا شکر ہے کہ بچوں کو ایک ایک لفظ سارا کا سارا پڑھانا ہوتا ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ جو بچے مجھ سے پڑھتے ہیں تو ان کو پریشانی نہیں ہوتی۔ ایک ایک یہ جو چیز ہے میں انڈر لائن نشان لگواتا ہوں ساتھ ساتھ۔
تو یہ بڑا اہم ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ بورڈ میں پریشانی ہو اور آپ کہیں کہ جی میں نے تو پچھلے سالوں کے سارے سوال یاد کر لیے تھے اور میں نے تو بڑی اچھی اکیڈمی کی جو خلاصہ تھا اس میں سے یاد کیا تھا، تو پھر بھی میرے نمبر نہیں آئے. تو یہ بڑی چیز ہے ضروری بچوں کو سمجھنے کے لیے. یہ کوشچن نمبر 5 ہے، اس کا یہاں تک جواب ہے. قرارداد مقاصد کا اہم سوال ہے، یہ آپ نے لازمی یاد کر لینا ہے، بورڈ میں آیا ہوا ہے. پھر پاکستان میں دستور سازی کے مراحل ہیں. پھر 1956 کی آئین کی خصوصیات کوشچن نمبر 7 ہے. ٹھیک ہے، یہ اس میں 4 پوائنٹ یاد کر لیں، 3 کر لیں جو آپ کو آسان لگتے ہیں، کوئی سے یاد کر لیں. 1956 کا آئین کی منسوخی ہے. پھر ریاستوں اور قبائلی علاقوں کو پاکستان سے الحاق ہے. ریاست جموں و کشمیر کا جو مسئلہ ہے جو آج تک چلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑا اہم ہے. ریاست حیدرآباد دکن ہے. پھر ریاست جوناگڑھ ہے. ریاست مناوا در ہے. پھر قبائلی علاقہ جات ہیں. چیپٹر یہ تھوڑا سا لینتھی ہے لیکن کوئی بات نہیں، اس لیے ٹائم تھوڑا سا لگ رہا ہے. یہ کوشچن نمبر 6 جو ہے اس کا یہاں سے جواب شروع ہو رہا ہے اور یہ پیج نمبر 43 پر اس کا یہاں تک جواب ہے. ماشاء اللہ کا نفاذ ہو گیا تھا. پھر کوشچن نمبر 7 جو ہے بنیادی جمہوریتوں کا نظام، یہاں سے شروع ہو جاتا ہے اور یہ بھی اگلے صفحے تک اس کا جواب ہے. یہاں تک نظام کی افادیت پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھایا تک. پھر مسلم آئلی قوانین ہے، یہ شارٹ کوشچن اور ایم سی کیوز میں آ جاتا ہے. پھر 1962 کے آئین کی خصوصیت کوشچن نمبر 8 ہے. یہ کوشچن نمبر جو 8 ہے، یہ جتنے بھی اس کے پوائنٹ ہیں 1962 کے آئین کی ناکامی آئین کو ختم کر دی، جہاں تک اس کا جواب ہے. پھر صدارتی انتخابات 1965 ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ پہلے ایک دفعہ یہ سارے پیجز آپ کی نظر سے گزارے، پھر دوسری دفعہ گزارنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آسانی لگنی شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، پھر یہ بی ڈی ممبران آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سیاست پر انتخابات کے اثرات کیا تھے. پاکستان بھارت جنگ، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کب شروع ہوئی، رن کچھ میں. ٹھیک ہے، سرحدی تنازعات شروع ہوئے تھے. جنگ کے جو اہم واقعات ہیں وہ اسے لازمی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. پھر صدر ایوب خان کی جو تقریر ہے شروع میں. پھر میجر راجہ عزیز بٹی تھے، نشانی حیدر ان کو ملا تھا. اسکواڈن لیڈر ایم عالم کا نام یاد رکھ لیں. پھر 1965 کی جو جنگ کے اثرات تھے، قوم جو تھی بڑی پرجوش تھی اور لاہور سرگودہ سیالکوٹ کو حلال استقبال سے نوازا گیا. تو پھر پاکستان کی جو معاشی ترقی تھی مطلب یہ بڑی شاندار تھی، 7% تھی. پھر صنعتی شعبے پر توجہ دی گئی تھی، اس میں بیرونی سرمایہ کار جو تھے ان کو ترغیب دی گئی. آئی پی بی انویسٹمنٹ پروموشن بیورو کا قیام عمل میں لایا گیا. پی سی ایس آئی آر کا قیام عمل میں لایا گیا. پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک کا قیام عمل میں لایا گیا. تعلیمی اور سماجی شعبوں میں بہتری لائی گئی. جنرل ایوب خان کے دور کے پھر 5 سالہ ترقیاتی منصوبے بڑے کامیاب رہے تھے. پھر جنرل ایوب خان نے کب استعفیٰ دیا، ان کے پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں پاکستان بننے کے بعد بھی خراب رہے. 1965 کی جنگ میں جو روس میں تاشکند میں معاہدہ ہوا تھا، عوام نے اسے قبول نہیں کیا تھا اور بعد میں جو جنرل یحییٰ خان تھے انہوں نے پھر مارشل لا لگا کے حکومت سنبھالی. 5 اکتوبر 1970 کو عام انتخابات کا اعلان کیا. پھر لیگل فریم ورک آرڈر کیا تھا، مطلب یہ لانگ کوشچن نمبر 9 ہے. اس ہے تو چھوٹا سا سوال لیکن لازمی طور پر آپ نے یاد کر لینا ہے. اور یہ یعنی کہ یہاں تک ہے، بہت مقبول ہوا تک. انتخابی نتائج جو تھی، عوامی لیگ کو زیادہ نشستیں ملی تھیں 167 اور پاکستان پیپل پارٹی کو 81 نشستیں ملی تھیں. اور مذاکرات جو تھے وہ کامیاب نہیں ہوئے مجیب الرحمان کے ساتھ. تو مشرقی پاکستان کی علیحدگی پھر ہو گئی. جو انڈیا تھے وہ اس کی مکتی بانی تنظیم مسلسل مصروف تھی ادھر کے لوگوں کو بدل کرنے میں. تو پھر اسی طرح سے یہ سارا یہ اہم یہ ثانیہ عالمی پبلک اسکول ہے. مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی ڈیٹ ہے 16 دسمبر 1971 ہے. پھر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب لانگ کوشچن نمبر 10 ہے، یہ بورڈ میں کئی مرتبہ آیا ہوا ہے. تو آپ نے اس کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں یہ سارے کے سارے مطلب یاد کر لینے. مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں ہندو سازہ کا کردار، زبان کا مسئلہ، نمائندگی کی شرح کا مسئلہ، بھارت کی مداخلت، شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات، 1970 کے عام انتخابات،
اور آپ کی مرضی ہے یہاں تک کرنا ہے یا ادھر تک کرنا ہے، وہ آپ کی سپیڈ پر ہے کہ آپ کی رفتار کتنی ہے۔ یہ تو تھا عزیز طلباء، سارے جتنے بھی سوال تھے ان کو میں نے مطلب پڑھا، نشان لگائے، ٹھیک ہے، چونکہ یہ چیپٹر لمبا ہے، پہلے چیپٹر کو تو میں 8 سوال پڑھا اور ساتھ ساتھ اس کا جواب بھی بولتا گیا۔ تو میں نے اس کو ڈفرینٹ اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ پہلے ایک دفعہ ساری کتاب آپ کے نظر سے گزاری ہے، جو چیپٹر ہے سوری، اور پھر اس کے بعد دوبارہ یہ جو جواب جہاں لگے ہوئے تھے جتنے بھی سارے، وہ آپ کی نظر سے گزارے ہیں پڑھ کے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اپنی کتاب پر نشان لازمی لگانے ہیں اور پھر ان کو مطلب ضرور یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کے نمبر اچھے آ جائیں، آمین۔